جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے خود کو بھلا کر دوسروں کو نصیحت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو بنی اسرائیل کے لوگ یہ کرتے تھے۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ بنی اسرائیل کی اس غلطی کو اللہ رب العالمین بیان کیا ہے کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے، دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، مطلب خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی آیات کے اندر غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے کیسے کیسے علم کے جواہر، علم کی موتیاں کیسے نکلتی ہیں۔ مفسرین کے تفسیر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کریم کے عظیم مفسر ہیں اور جن کی تفسیر ابن کثیر بڑی عظیم تفسیر ہے، اس کے اندر روایت کرتے ہیں کہ امام معمر نے قتادہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی ایک برائی کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، ایمان کی تلقین کرتے تھے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے کہتے تھے، لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اسی طرح امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو بنی اسرائیل موجود تھے، جو اہل کتاب موجود تھے یہودی، ان میں سے اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ تم صحیح کر رہے ہو، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، لیکن خود دنیاوی مصلحت کی بنا پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی طرح سے امام ابن جریج رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور منافقین یہ دونوں یہ کام کرتے تھے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی خود اس کے خلاف عمل کرتے تھے۔ لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود بھلائی کا کام نہیں کرتے تھے، اس کے خلاف عمل کرتے تھے، اور اسی طرح سے برائی سے منع کرتے تھے لیکن خود برائی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ اسی کتاب کا علم دے دے اور اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے قرآن کے مفسر مانے جاتے تھے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اللہ رب العالمین جو غلطی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو اللہ پر ایمان لانے کی، آخرت پر ایمان لانے کی، اللہ کی کتاب تورات پر ایمان لانے کی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی تلقین کرتے تھے، لیکن خود کا کیا عمل تھا کہ خود اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تورات، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جب آئیں گے تو ان پر تمہیں ایمان لانا ہے، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یعنی دوسروں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے لیکن خود ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے، یعنی اپنی ہی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اس کے اندر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، خود اس پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن وہ خود بنی اسرائیل کے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ اس کو چھپا لیتے تھے۔ یعنی دوسروں کو کفر سے روکتے تھے اور خود کفر کرتے تھے، دوسروں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے لیکن خود آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس طرح سے یہ ان کا جرم تھا، تو انہیں آخری نبی پر گویا کہ ایمان لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کہا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی ایسے لوگ جو دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، لیکن خود بھلائی کا کام نہ کریں، خود برائی سے نہ اپنے آپ کو روکیں، ایسے لوگ گویا کہ عقل نہیں رکھتے ہیں، بے عقلی کا کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ مفسر قرآن عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر سعدی کے اندر لکھتے ہیں کہ عقل کو عقل اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عقل کا کام کیا ہے کہ فائدہ مند چیز اور ضرر رساں یعنی نقصان دہ چیز کو
وہ پہچانتی ہے، سمجھتی ہے۔ یہ عقل اللہ نے جو دی ہے میں اور آپ کو، اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ فائدہ مند چیز اور بھلائی کا شعور ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو فائدہ مند چیزوں کی طرف لپکتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ کیوں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ تو اس لیے عقل اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ جس بات کا لوگوں کو حکم دے رہے ہیں بھلائی کا، اس پر خود بھی عمل کرو۔ عقل اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ جس برائی سے لوگوں کو منع کر رہے ہو، خود بھی اس برائی سے بچو۔ یہ عقل کا کام ہے۔ لیکن یہ لوگ نہ تو عقل سے کام لیتے تھے اور کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ کتاب کے اندر خود بھی لکھا ہوا تھا تورات کے اندر کہ اگر تمہارے قول و عمل کے اندر تضاد رہے گا تو اللہ تمہیں بہت سخت عذاب دے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو خود نہ کرو۔ ایسے تورات کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تمہارے قول و عمل کے اندر تضاد ہوگا تو اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا، یعنی جو کہو اس پر عمل بھی کرو۔ تو وہ کتاب بھی تلاوت کرتے تھے، اس میں لکھا ہوا بھی پاتے تھے، پھر بھی اس کے خلاف کرتے تھے، اور عقل کبھی استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی گویا عقل کے خلاف چلتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ اور دیکھیں انسان کی جبلت میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کسی بات کا حکم دیں اور آپ اس پر عمل نہ کریں تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے۔ یہ تمام انسانوں کی فطرت میں ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ فلاں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، اس پر آپ کو روپیہ مل رہا ہے، تو فوراً آدمی کیا پوچھتا ہے؟ آپ نے کیا؟ آپ کو ملا؟ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کرتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو ملا ہے، آپ نے کیا ہے، تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اگر آپ کو نہیں ملا ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے اسے نہیں کیا ہے، تو آپ کی بات پر کوئی وزن نہیں رہ جاتا ہے، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو انسان آپ کے قول سے زیادہ آپ کے فعل پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پیکرے عمل بن کر غیب کی سزا بن جا۔ یہ بات کہ آپ دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لیکن خود بھلائی کا کام نہ کریں، خود برائی سے نہ رکیں، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ بے عقلی کا کام ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین نے بھی اس سے روکا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی دھمکی دی۔ جیسا کہ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی اتڑیاں باہر نکل جائیں گی، اور وہ اس کے گرد چکر لگائے گا اور چلائے گا، جیسے گدھے کو چکی میں باندھ دی جائے تو چکی کی چاروں طرف گھومتا ہے، ایسے ہی وہ شخص اپنی اتڑیوں کے درمیان چاروں طرف گھومے گا اور چلائے گا۔ سارے جہنمی جمع ہو جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تجھے اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ تو وہی آدمی ہے دنیا کے اندر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں وہی ہوں، میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، میں لوگوں کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا، خود میں برے کام کرتا تھا۔ تو اس لیے بہت سارے ہمارے اسلاف اس بات سے اتنا قائد رہتے تھے کہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام گزرے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کے استاد ہیں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 3 آیتیں ہیں جو مجھے اس بات سے روکتی ہیں، میں لوگوں کو واعظ کرنا میں ناپسند کرتا ہوں، اس بات سے میں ڈرتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر واعظ کرو۔ وہ 3 آیتیں کیا ہے؟ ایک یہی آیت نمبر 44 سورہ بقرہ کی کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور ایک وہ آیت جو سورہ صف کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے ہو۔ اور تیسری آیت سورہ ہود کی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کہا کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم، شعیب علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے لوگوں کو روکا کہ لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ میرا مال ہے میں جیسے چاہوں کروں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرا ارادہ ایسا نہیں کہ میں جس سے تم لوگوں کو روکتا ہوں میں خود وہ کام کروں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میرا ارادہ تو اصلاح کرنے کا ہے اور اللہ کی توفیق سے میں یہی کام کرتا ہوں، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اسی طرف میں رجوع ہوتا ہوں۔
تو شیخ الاسلام نے کتنے صاف طور پر کہا کہ میں تمہیں جس بات سے روکتا ہوں خود بھی وہی میں اس سے روکتا ہوں، ایسا نہیں کہ تمہاری مخالفت کرتا ہوں۔ تو ہم ابراہیم نقی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 3 آیتیں ہیں جو مجھے جس کی وجہ سے میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہم کسی کو نصیحت نہ کریں۔ مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے، جیسا کہ عبدالرحمن السعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی عمل نہ کر پائے تو لوگوں کو حکم بھی نہ دے۔ لوگوں کو حکم دینا یہ بھی ایک عمل ہے جو واجب ہے، اور خود عمل کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو اگر ایک آدمی خود عمل نہ کر پائے تو لوگوں کو حکم نہ دے تو اس کا مطلب 2 واجب چھوڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی جو برائی کی گئی، اس پر برائی نہیں کی گئی کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کیوں دیتے ہو، ان کو جو وعید سنائی گئی، ان کو جو ڈانٹا گیا، اس بات پر ڈانٹا گیا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن خود کو کیوں بھول جاتے ہو۔ تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو بھی اچھی بات بتاؤ اور خود بھی عمل کرو۔ اگر ہم لوگوں کو اچھی بات بتا رہے ہیں لیکن خود عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارے اندر گویا کہ ایک نقص ہے، ایک کمی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کمی کو بھی پورا کریں گے، یہ نہ کریں کہ ہم لوگوں کو ہم نہیں عمل کر پا رہے ہیں تو لوگوں کو بھی نہیں بتائیں گے۔ اس کا مطلب پھر ہم ایک کمی اور اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، دوسری کمی بھی اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایک بھلائی نہ کر پانے کی وجہ سے دوسری بھلائی کو چھوڑ دینا یہ بھی عقل مندی نہیں ہے، لہذا دونوں کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک کی جو کمی تھی اس پر انہیں ڈانٹا گیا ہے۔ یہ اس آیت کا صحیح مفہوم تھا جو مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں نے حضرات کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی اور اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھلائی پر عمل کرنے کی، دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائی سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فریضے و مخلص بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔